نے ان 25 ووٹوں کو خارج کر دیا اس کاؤنٹ سے اور پھر دوبارہ الیکشن کا حکم دیا گیا. وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ٹیک اپ کیا اور پھر الٹیمیٹلی اس میں پرسوں جو انتخاب ہوا اس میں پھر یہ صورتحال جو تھی وہ سامنے آئی پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر کے کہ 10 جو ووٹ تھے ایک جماعت کے مسلم لیگ کاف کے ان کے سربراہ کی طرف سے اسپیکر کو اطلاع دی گئی تحریری کہ پریزیڈنٹ آف پارٹی ہیڈ آف پارٹی نے 63A کے تحت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ووٹس جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کو کاسٹ کیے جائیں. انہوں نے وہ ایکسکلوڈ کیے اور اس طرح سے وہ ووٹ ایکسکلوڈ ہونے کے بعد جیسے پہلے حمزہ صاحب کے 197 سے 172 پہ کاؤنٹ آ گیا تھا اور رن آف الیکشن ہوا, اسی طرح پھر پرویز الہی صاحب کے 186 کی بجائے 176 ووٹ بنے اور حمزہ شہباز صاحب 179 ووٹ لے کر کامیاب قرار دیے گئے. اسی رات سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور رجسٹری میں چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ لوز کر گئے تھے ان کی طرف سے درخواست لے کے جایا گیا. آپ سب نے دیکھا رات ایک دفعہ پھر 1:15 بجے سپریم کورٹ کو کھولا گیا اور اس دفعہ تھوڑا سا عجیب ہوا کہ عدالتی عملہ تو آ گیا رجسٹری کا عملہ لیکن درخواست ابھی تیار نہیں تھی. پھر انتظار کیا گیا. اس عرصے میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے دیواریں پلان کے بھی سپریم کورٹ کی عدالت میں داخلہ لیا بزور بازو. اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا, چھوڑ دیتے ہیں ان ساری باتوں کو. تو اب معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے, آج آپ سے اس لیے یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ اور 30 سال وکالت سے وابستہ رہنے کے بعد میں ابھی نوارد ہوں اس سیاسی میدان میں, لیکن میں جو 2 دن سے مختلف آراء سن رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز نے یک زبان ہو کے کہا جو کہ حکومتی اتحاد میں ہیں کہ یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ کیا یہ مناسب ہو کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ووٹ ڈالے جانے پہ اور نہ گنے جانے پہ تشریحی حکم کو ریویو میں چیلنج کیا یعنی اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے, اس کو اور موجودہ جو مقدمہ ہے جس میں یہ ووٹ صحیح طور پہ شمار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کو, اور جو پہلے ممبران ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس میں ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں, یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مقدمات ہیں. اور سب سے جو بنیادی مقدمہ ہے وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا مقدمہ ہے جس سے یہ سارے معاملات حل ہوتے ہیں. تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کے لیے فل کورٹ یہ مقدمات سنے اور انہیں یکجا کر کے سنا جائے تاکہ ملک کو اس آئینی بحران سے